Is Israel losing Western support amid the Gaza war? Is that pushing Israel to consider a hostage deal with Hamas? اسرائیل سے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی خواتین اور بچوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی. ناظرین، امریکی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی ہے. پینٹاگون اور امریکی خفیہ ایجنسوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں. جو بائیڈن پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے. پینٹاگون نے براہ راست اسرائیل جنگ سے ہاتھ نکالنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل کی حمایت پر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں بائیڈن انتظامیہ کی حمایت پر امریکی محکمہ خارجہ کے عملے کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر کہا کہ بحران سے متاثرہ بچوں، بوڑھوں، خواتین اور دیگر شہریوں کی روزانہ کی تصاویر دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے. میں خود اسے محسوس کرتا ہوں. خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے کو بھیجی گئی ای میل میں بلنکن نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں آپ سے بہت سے لوگوں پر اس بحران کی وجہ سے ہونے والی تکالیف کا گہرا اثر پڑ رہا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محکمے کے کچھ لوگ ہمارے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں یا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. بلنکن نے مزید کہا، ہم نے آپ کی رائے سننے کے لیے واشنگٹن میں فورمز کا اہتمام کیا تاکہ ہم آپ کی رائے اور خیالات کو سن سکیں. میں نے اپنی سینئر قیادت سے بھی کہا کہ وہ لوگوں کی رائے سنیں. انہوں نے مزید کہا، ہم دیکھ اور سن رہے ہیں. جو لوگ شیئر کر رہے ہیں وہ ہماری پالیسی اور بیانات سے متعلق آگہی ہے. یہ بھی بتا دیں کہ غزہ کے بارے میں امریکی پالیسی پر تنقید کرنے والی کم از کم 3 خفیہ داخلی کیبلز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اندرونی اختلافی چینل میں دائر کی گئیں، جو ویتنام میں امریکی جنگ کے دوران قائم کیا گیا تھا تاکہ حکام اور سفارتکاروں کو گمنام طور پر پالیسی خدشات کا اظہار کرنے کی اجازت دی جا سکے. امریکی صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کو بھی عراق بھیجا تھا تاکہ ملک کے اعلیٰ حکام پر مزاحمتی گروہوں کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، لیکن یہ کوشش اب تک مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی. ادھر عالمی دفاعی مبصرین کے مطابق حماس اسرائیل جنگ کے پھیلنے اور اس کے ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا خوف اور تشویش بہت حقیقی ہے. اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے درجنوں عہدیداران نے ایک اندرونی میمو پر دستخط کیے جس میں غزہ میں فلسطینیوں کی زندگیوں کو اہمیت نہ دینے پر وائٹ ہاؤس پر تنقید کی گئی. برطانوی روزنامے دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیداران نے اس میمو پر دستخط کرتے ہوئے غزہ جنگ کے حوالے سے صدر بائیڈن کی حکمت عملی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، وائٹ ہاؤس اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں. میمو میں امریکی صدر پر الزام لگایا گیا وہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کو روکنے میں ناکام رہے. میمو میں کہا گیا، بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کو کسی واضح یا قابل اقدام ریڈ لائنز کے بغیر غیر مشروط فوجی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ میمو محکمہ خارجہ کی پالیسی آفس میں 3 نومبر کو بھیجا گیا. اس طرح کے میمو خفیہ رکھے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سفارتکاروں کی جانب سے اندرونی طور پر محکمہ خارجہ کی پالیسیوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. ویتنام جنگ کے بعد یہ طریقہ کار مرتب کیا گیا تھا تاکہ اندرونی طور پر غلطیوں کی نشاندہی اور انہیں درست کیا جا سکے. رپورٹ میں کہا گیا، اس میمو سے امریکی حکومت کے اندر موجود اختلافات کا اندیہ ملتا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اسی طرح امریکی ایئر لائن نے غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیل میں اپنی پروازیں دوبارہ بحال کرنے سے انکار کر دیا. غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ ایئر لائن اسرائیل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع نہیں کرے گی. اپنے ایک جاری بیان میں ترجمان نے بتایا، 24 نومبر سے نیو یارک، نیو جرسی سے تل ابیب پروازیں شروع کیے جانے والے بیان اس کی پبلک ریلیشن ایجنسی نے غلطی سے دیا تھا، تاہم اس بیان کو درست کر کے وضاحت سے جاری کیا گیا. گزشتہ ماہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی فضائیہ کے طیارے مسلسل غزہ پر بمباری کے لیے اڑانے بھر رہے ہیں. اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملوں کا بھی ہر وقت اندیشہ رہتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ملکوں نے بھی اپنے شہریوں کو تل ابیب کی جانب سے سفر سے روک دیا. اسرائیل نے بھی سفارتی تعلقات کے باوجود اپنے شہریوں کو کئی ملکوں کے سفر پر جانے سے منع کر دیا. ناظرین، امریکہ کے اندر اس وقت شدید اختلافات چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسرائیلی صدر کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ صدر کا بیٹا حماس سے لڑائی میں مصروف تھا اور کافی وقت سے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. کین ریسٹ ریڈیو سے بات کرتے ہوئے اہلیہ کا کہنا تھا کہ ہمارا کچھ عرصے سے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، لیکن ہم بہت پر امید ہیں. صدر اور ان کی اہلیہ کے 3 بیٹے ہیں، نوم، متان اور روئی. حزب نے یہ نہیں بتایا ان تینوں میں سے کون غزہ میں فوج کے ساتھ محاذ پر ہے. اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھتیجا یائر نیتن یاہو بھی حماس سے جھڑپ میں ہلاک ہو گیا تھا. نیتن یاہو کا بھتیجا اسرائیلی فوج کی سنائپر یونٹ کا سربراہ تھا. دوسری طرف فلسطین میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے
اسرائیلی معیشت کو بھی شدید نقصان سے دوچار کیا۔ اس جنگ کے تباہ کن اثرات نے سرمایہ کاروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ کے اسرائیل کی معاشی صورتحال پر مرتب ہونے والے تباہ کن اثرات نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل میں موجود بین الاقوامی کاروباری ادارے اور کمپنیاں اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری واپس لینے پر غور کر رہی ہیں۔ العربیہ بزنس کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق اعداد و شمار اور بیانات کے مطابق یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیلی صارف اس وقت غیر ضروری مصنوعات کی خریداری سے گریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تفریحی کمپنیوں اور لگژری مصنوعات کی فروخت کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ اسرائیلی اخبار معاریوں کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے براہ راست اثرات میں سے خریداری میں کمی آئی، کیونکہ تفریحی سرگرمیوں اور دیگر آسائشی مصنوعات کی جگہ کھانے پینے اور حفاظتی مصنوعات نے لے لی ہے۔ یہی بات اسرائیلی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے جنگ شروع ہونے کے ساتھ مقامی سطح پر اخراجات میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں چھوٹے کاروباروں نے تقریباً 34% کی کمی کا تناسب ریکارڈ کیا، لیکن چوتھے ہفتے تک اس میں کچھ بہتری آئی اور تقریباً 22% کمی آئی۔ ان اعداد و شمار میں خوراک اور دوا ساز کمپنیاں شامل نہیں، کیونکہ یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ بہت سی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو بلا معاوضہ چھٹی لینے کے لیے کہا، جبکہ بہت سے کاروبار بند کیے جا چکے ہیں۔ اشیائی خرد و نوش کے سٹورز بھی سامان کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ غزہ میں جاری بربریت اور قتل عام کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے اسرائیل پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج اور فضائیہ اسپتالوں، ایمبولینسوں اور ان میں موجود معصوم فلسطینیوں پر مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ معاشی حوالوں سے اسرائیل کے اس نقصان میں اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا بھی بڑا کردار ہے۔ بھارت میں مسلمان دکانداروں نے فلسطینی عوام کی حمایت میں اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم شروع کر رکھی ہے۔ ان کا خیال ہے اگر وہ فلسطینیوں کے حق میں براہ راست جنگ نہیں لڑ سکتے تو اسرائیل اور امریکہ کا معاشی بائیکاٹ کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ معروف عرب ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ کی رپورٹ میں ایک بھارتی مسلمان دکاندار محمد ندیم کو دکھایا گیا۔ اس نے بھی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ محمد ندیم کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑ نہیں سکتے، لیکن اس کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ گاہک اب اسرائیلی مصنوعات کا متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو اس کا تھوڑا بہت اثر اسرائیل کی معیشت پر ضرور پڑے گا، اور پڑ بھی رہا ہے۔ اشر امتیاز کا کہنا ہے جب میں نے اسرائیل کی بائیکاٹ مہم کے بارے میں سنا تو میں بھی اس کا حصہ بن گیا اور اسرائیلی مصنوعات کی خریداری چھوڑ دی۔ اسرائیلی کپڑے جو بچوں میں مقبول تھے اب ہم ان کو دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، الشفا اسپتال کے اندر اور باہر لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، مگر انہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ قابض فوج نے اسپتال کا زمینی اور فضائی محاصرہ کر کے ہر حرکت کرنے والی چیز پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا، الشفا اسپتال اپنی تمام تر صلاحیتیں ختم ہونے کے بعد کوئی بھی طبی خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ بجلی مکمل طور پر منقطع ہو چکی اور کمپلیکس کا اسرائیلی ٹینکوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا اسپتال کے ارد گرد کی صورتحال میدان جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مریض کمپلیکس میں جن حالات میں ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں مسلسل 38ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,240 سے تجاوز ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے اب تک طبی عملے کے 189 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی بمباری سے 41,120 رہائشی املاک تباہ ہوئی، 94 سرکاری عمارتیں تباہ، 71 مساجد بھی شہید ہوئی، جبکہ بمباری سے 253 سکولوں کی عمارتیں بھی تباہ ہوئی۔ فلسطینی ادارہ شماریات کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک سکول کے 3,117 طلباء شہید ہوئے ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں 24 طلباء شہید کیے گئے۔ اسرائیلی بمباری سے 130 اساتذہ اور تدریسی عملہ شہید ہوا۔ غزہ کے تمام سکول بند ہیں، 6,08,000 طلباء تعلیم سے محروم ہیں۔ فلسطینی ادارہ شماریات کے مطابق 239 سرکاری اور اقوام متحدہ کے سکولوں پر بمباری کی گئی۔ اس قدر نقصان کے بعد حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ حماس نے 5 دن جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی خواتین و بچوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی۔ اگر فریقین جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی حتمی تفصیلات پر متفق ہو جاتے ہیں تو معاہدے کا اعلان چند دنوں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ عارضی جنگ بندی کے معاہدے میں اسرائیلی خواتین اور بچوں کو اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ گروہوں کی شکل میں رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
दूसरी तरफ जिन अस्पतालों पर इसराइल ने अब हमले किए, अब वहां दूसरा मोमा खड़ा हो गया। इसराइल ने गजा में बच्चों के अस्पताल के तहखाने से फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास के हथियार बरामद करने का दावा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज इसराइल ने गजा में बच्चों के एक अस्पताल के तहखाने की तस्वीर जारी की, जिसमें असलहा दिखाया गया है, और इसराइली फौज ने दावा किया ये असला अस्पताल के तहखाने से मिला है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया असले में ग्रेनेड्स, खुदकुश जैकेट और दीगर धमाका खेज मवाद शामिल है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने तहखाने में न सिर्फ हमास के हथियारों बल्कि इसराइली यरगमालियों के रखे जाने का दावा भी किया। तर्जुमान ने दावा किया तहखाना एक क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक छोटा किचन शामिल है, जबकि इसमें एक सुरंग भी है जो हमास के सीनियर नेवल कमांडर के घर तक जाती है। हमास इसी अस्पताल से गजा पर कंट्रोल और इसराइल के खिलाफ जंग करता है। फौजी तर्जुमान ने कहा इसराइल फौजियों ने तहखाने से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की जिस पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। लेकिन नाजरीन, इस पूरे ड्रामे में इसराइल का घनौना चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। इसराइली फौज ने एम्बुलेंसों, अस्पतालों को जायज अहदाफ करार देने वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसराइली फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट को खामोशी से गायब कर दिया, जिसमें बताया गया एम्बुलेंस और अस्पताल दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा और जायज फौजी अहदाफ है। इसराइली फौज ने पोस्ट में दावा किया था हमास अपने जंगजुओं और अपनी की फौजी कार्रवाइयों के लिए एम्बुलेंसों और अस्पतालों को इस्तेमाल करती है। ये बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है और उन्हें जायज फौजी अहदाफ में बदल देता है। लेकिन जब सोशल मीडिया सार्फिन ने हकायक बताना शुरू किए तो इसराइली फोर्सेज ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इस जंग की नोयत बदल चुकी है। अब सोशल मीडिया और दीगर जराए की मदद से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। एक सॉफ्ट जंग लड़ी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर ममालिक भी मुदाखलत कर रहे हैं। बात फिर वही आ जाती है कि मर तो इंसान रहे हैं ना, दोनों जानिब से माओं की गोद खाली हो रही है। अल्लाह ताला तमाम इंसानों पर रहम फरमाए, आमीन।